بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ابن سعد علیہ الرحمہ نے بطریق سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ قبل از بعثت مکہ کی عورتوں کے درمیان عید میں اختلاف ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں ان کی عید ہوتی تھی، مگر اب چونکہ تاریخ کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مکہ کی معزز عورتیں ایک بت کے روبرو بیٹھی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اچانک ان کے روبرو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا اور بلند آواز ان کو مخاطب کر کے کہا، اے تیمہ کی عورتوں، ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کا نام احمد ہے۔ اللہ اپنی رسالت کے ساتھ اسے مبعوث فرمائے گا، تو تم میں جو کوئی اس کی اطاعت رکھے اس کی زوجہ بن جائے اور نکاح کر لے۔ یہ سن کر اکثر خواتین نے اس کو کنکریاں ماریں اور برا بھلا کہا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکوت اختیار کیا اور ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی، اور آپ چونکہ کتب آسمانی کا مطالعہ بھی رکھتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو قوی یقین تھا کہ ایسی بہت سی نشانیاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری آتی ہیں کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کا شمار مکہ کی شریف ترین، معزز اور مالدار خواتین میں ہوتا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف خاندانوں کے لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے دل میں ارمان لیے بیٹھے تھے، مگر آپ نے جب اپنا کاروان تجارت شام کی طرف بھیجا اور اپنا سامان تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تو ان کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ پھر میسرہ اور خزیمہ نے جو سفر کے حالات و واقعات بیان کیے، اس سے آپ سمجھ گئیں کہ یہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہوا ہے۔ لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو گئی، اور یوں آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا جذبہ بیدار ہوا۔ کاروان تجارت کی کامیاب واپسی کے کچھ عرصے بعد آپ نے نفیسہ بنت منیہ کو، جو نہایت دانا اور زیرک عورت تھی، اپنے دل کے حال سے آگاہ کیا اور خفیہ طور پر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ آپ نکاح کی طرف مائل ہیں بھی یا نہیں۔ چنانچہ نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے نکاح سے متعلق گفتگو کرنے لگیں۔ کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے مانے ہے؟ فرمایا، میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا۔ کہنے لگی، اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جو صاحب جمال ہو اور مال وافر رکھتی ہو اور حسب و نسب میں بھی اشرف ہو، اور ساتھ ہی وہ نکاح کے اخراجات وغیرہ کی کفیل بھی ہو، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ایسی کون سی عورت ہے؟ کہنے لگی، خدیجہ بنت خویلد آپ کو بہت چاہتی ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اسے شوق دلاؤں اور راضی کروں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نفیسہ بنت منیہ وہاں سے اٹھی اور سیدھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو گئی اور کہا، مبارک ہو، وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں، یعنی اس رشتے سے راضی ہیں۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی اور مسرت کا اظہار کیا۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنے چچاؤں سے کیا۔ ان میں سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ گئے، خویلد ولد سیدہ خدیجہ کے پاس گئے اور رشتہ طلب کیا۔ روزہ الاحباب میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت سیدہ خدیجہ کے والد زندہ نہ تھے، بلکہ وہ آپ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے تھے، واللہ عالم۔ چنانچہ یہ مبارک گھڑی طے کر دی گئی۔ برات کا دن آیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنے گھر کو شاہانہ طریق سے آراستہ کیا ہوا تھا، نفیس چادریں بچھائی گئیں، نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کے لیے قطار در قطار کھڑے تھے۔ چنانچہ جب بارات آئی تو اس میں دلہا امام الانبیاء المرسلین تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور براتیوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب اور آپ کے دیگر چچا اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر رؤسائے شہر شامل تھے۔ پہلے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا: حمد و ثنا اسی خدائے برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل سے گردانا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ خدا الہی کے بعد یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی قریش مرد اس کے ہم پلہ نہیں، یہ سب پر باری ہے، اسے ترجیح حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال کم ہے، لیکن مال تو زائل ہونے والی چیز ہے اور فانی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جسے تم جانتے ہو۔ انہوں نے یعنی میرے اس بھتیجے نے خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام دیا اور میرے مال سے ایک مقدار بطور مہر دیا، جس میں نقد بھی ہے اور ادھار بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کے بعد میرے اس بھتیجے کے لیے بڑی خبر اور عظیم معاملہ ہے۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ مکمل کیا تو ورقہ بن نوفل اور عمرو بن اسد نے بھی خطبے پڑھے۔ اس عقد مبارک کی تکمیل کے بعد حضرت ابو طالب نے ولیمے کے لیے اونٹ ذبح کیا تھا اور اشراف قریش کی شاندار دعوت کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ ضف بجا کر رقص و مسرت کا اظہار کریں۔ چنانچہ اس پر مسرت تقریب کا اختتام ہوا تو تمام مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اسی روز زفاف واقع ہوا، اور معرج النبوت میں ہے کہ اسی دن کو زفاف ہوا تھا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور اپنی تمام ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی سے بہت خوش ہوئے، اور جناب ابو طالب نے اپنی مسرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا: سب خوبیاں اس ذات کے لیے جس نے ہم سے مصیبتیں دور فرمائی اور ہم سے غموں کو اٹھایا۔ ناظرین، بے شک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بلند و مقام و مرتبہ کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو سید الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے پسند فرمایا گیا۔ آپ کی عزت و عظمت کا اندازہ آپ صحیحین کی اس حدیث پاک سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر عورتوں میں مریم اور خدیجہ ہیں۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خوشگوار شادی کے بعد 25 برس زندہ رہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ آپ نبوت کے 10ویں سال 65 برس کی عمر میں رحلت فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سپاس عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا: وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال و حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ دعا ہے اللہ پاک ان کی مرکز پر انوار پر
کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خاص کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔